علیہ وسلم کے ہاتھ پر سبوں نے اسلام قبول کیا. اسعد بن زرارہ، سعد بن معاذ، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو قبیلہ اوس اور خزرج جو وہاں بڑے مشہور قبیلے تھے، یہ قحطانی عرب کے قبیلے تھے مدینے میں آباد. یہ پورے یہودی بھی نہیں تھے، پورے بت پرست بھی نہیں تھے، لیکن یہودیوں کا اثر ان کے اندر تھا. مکہ والوں کی بت پرستی کی طرح نہیں تھے، لیکن تھے اسلام سے یعنی ایمان والے تو نہیں تھے. لیکن ان میں سے حضرت سعد بن معاذ کا ایمان لانا اتنا اثر کر گیا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام لایا. وہ قبیلے کے سردار تھے. اب ان لوگوں نے آتے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ مکہ میں نہ رکیں، آپ چلیں ہمارے وطن آ جائیں. یہ مدینے والوں کی ریکویسٹ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اصرار بڑھتا گیا. جانتے ہو سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں جو مدینے میں پورے انصار کے سردار ہیں. سید الاوس کہا جاتا ہے ان کو، اوس قبیلے کے سردار تھے. اس کے باوجود ان کی ایک ادا میں بتاؤں، وہ مدینے میں رہ کر کے پتے کھا رہے تھے اور چمڑے ابال کر کھا رہے تھے. لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس مال کی قلت کہاں سے آ گئی؟ قحط تو ہے نہیں، تم کیوں یہ چمڑے اور پتے کھا رہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ مکہ والوں نے میرے مصطفیٰ کا سوشل بائیکاٹ کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں گھاٹیوں میں پتے کھا رہے ہیں اور چمڑے کھا رہے ہیں، تو مجھے یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں مدینے میں کھجوریں کھاؤں. میں یہاں رہ کر کے وہی کھاؤں گا جو میرے آقا کھا رہے ہیں. تو یہ لگاؤ اتنا تیز بڑھ گیا تھا کہ وہ آ کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ آپ مدینے چلیں، یعنی یہ صرف چلیں. اب اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی. اس کو بیعت عقبہ کہتے. یہ مینا کی وادیوں میں بیعت لی جا رہی تھی. سنیے یہ پہلی بیعت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لیا. پہلی بیعت ہے اور مدینے والوں سے ہے، اور ان سب سے یہ بیعت لی کہ اگر میں آ جاؤں مکہ چھوڑ کر تمہارے ہاں تو تم لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے. اس بات پر انہوں نے کیا بیعت کی؟ کہا ہمارے مال دولت، ہماری اولاد، بلکہ ہماری جانوں سے بڑھ کر کے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی. ان کے جو سردار تھے اسعد بن زرارہ، وہ کھڑے ہو گئے، 70 لوگوں میں کھڑے ہو گئے. کہا کہ تم بلا رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سوچ لو اور ایک بار سوچ لو. اگر یہ ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آتے ہیں تو گویا کہ ہم نے صرف مقابلہ قریش سے نہیں کرنا ہے جو یہاں مکہ والے. اسعد بن زرارہ نے کہا آج اس بات پر کیا تم تیار ہو کہ آج کے بعد سے اگر یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے ہجرت کر کے آتے ہیں تو ہمارا مقابلہ پوری دنیا کے جنات سے ہوگا، پوری دنیا کے انسانوں سے ہوگا، ساری سرکش طاقتوں سے ہوگا. تم مدینے میں چھوٹی تعداد میں ہو، مختصر تعداد میں ہو. سوچ کر کے بتاؤ. پورے مدینے والوں کا جوش دیکھنے کے قابل تھا. کھڑے ہو گئے، کہا پورے دنیا کے جنات آ جائیں ہم ان سے مقابلے کے لیے تیار ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں. انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی. یہ وہ اسلام کے عظیم مجاہدین ہیں جو سب سے پہلے بڑھ کر کے میدان میں آئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مضبوط ارادے کو دیکھا تو پھر صحابہ میں سے جو مظلوم تھے، ظلم سہ رہے تھے، یہ کے بعد دیگرے سب کو مدینہ رخصت کرنا شروع کیا. حضور اپنی ہجرت سے پہلے مکہ میں سے بہت سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہجرت شروع کر چکے تھے. سب مدینے جا رہے تھے. مکہ والوں میں کھلبلی مچ گئی. کہا کہ یہ سب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کیا حال ہے ان کا؟ وہاں جا کر کے یہ سب جمع ہو جائیں گے. اس کے لیے اب مکہ والوں کی تکلیف اور ان کے پیٹ کا مروڑ اتنا بڑھنے لگ گیا کہ چند صحابہ مکہ میں رہ گئے. ان میں سے حضرت ابو بکر، حضرت علی اور دو چند صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سب ہجرت کرتے کرتے چلے گئے. 70 صحابہ تو پہلے حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، ایتھوپیا، اور اس کے بعد جو بچے ہوئے تھے وہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. اب مکہ والوں نے ایک میٹنگ بلائی جس کا سردار ابو جہل تھا. وہ میٹنگ ندوہ ایک جگہ تھی جہاں پر سب مشورے ہوا کرتے تھے. جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا دار الندوہ، ایک وہ جگہ جو ان کی پارلیمنٹ تھی اس کا نام ندوہ تھا.
وہ پارلیمنٹ میں مشورے ہوتے تھے، اس میں مشورہ یہ کیا جا رہا تھا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا جائے. تقریباً 12 قبیلے اس میں شریک ہوئے تھے مکہ کے. سب کی رائے اس بات پر متفق ہو گئی، بلکہ اس کی طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے. اس میں ایک بزرگ شخص کی حیثیت سے کوئی شخص آیا، سفید لباس، اونچے قد والا، آ کر کے بیٹھ گیا. وہ 12 قبیلے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ میں آؤں تمہیں کچھ مشورہ دوں. لوگوں نے پوچھا ہم تو آپ کو جانتے نہیں، مکہ میں رہتے نہیں، وہ کہاں سے آیا؟ کہا میں نجد سے آیا ہوں، نجدی ہوں. تو نجد سے آیا ہے. یہ شیخ آ کر کے بیٹھا، یہ کوئی شیخ نہیں تھا، یہ ابلیس ملعون تھا، شیطان رجیم تھا. حیرت کی بات ہے، عجیب اتفاق ہے، جہاں میٹنگ ہو رہی وہ ندوہ ہے اور مشورہ دینے کے لیے آیا ہے وہ نجدی ہے. مشورہ دینے کے لیے نجدی آیا ہوا ہے. سب سے اس نے کیا مشورہ دیا کہ دیکھو تم میں سے کوئی ایک بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قتل کرے گا تو قریش جو ہے نا بدلے میں تمہارے کسی شخص کا قتل کریں گے. وہاں ایسا ہی سسٹم تھا، ایک خاندان کے آدمی کو قتل کیا گیا تو پورا خاندان اس خاندان کا قتل کرتا، اس کے ایک آدمی کا قتل کرتا، یہ سسٹم تھا. تو اس نے کہا ایک کام کرو، مکہ کے ہر خاندان کا ایک ایک آدمی تیار کرو اور سب کے ہاتھوں میں تلوار دو اور سارے لوگ مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرو، تاکہ سارے لوگ جب قاتل ہوں گے تو قریش ایک خاندان رہ جائے گا اور سارے قبیلوں سے وہ کیسے بدلہ لے سکتے ہیں. سبوں نے کہا بہت اچھا مشورہ دیا، ابلیس ایسا ہی مشورہ دے سکتا تھا. سب اس کی رائے پر متفق ہوئے اور سب قبیلوں میں سے ایک ایک بہادر شخص کو کھڑا کیے تلوار دے کر کے. اب یہ وقت تھا ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے بعد سارے ظالم کھڑے ہو گئے تلوار سونتے ہوئے، رات کا انتظار کر رہے تھے کہ رات کے اندھیریاں چھا جائیں تو گھر میں داخل ہو کر کے یہ ہر ایک آدمی تلوار سے حملہ کرے، ایک بار خاتمہ کر دے. اب دین کا معاملہ بھی نہ رہے گا اور نہ ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ کا معاملہ. لیکن یہ وہی رات ہے جس رات مولا کریم نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا کہ اے رسول پاک اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں. حضور چاہتے تو پہلے ہی چلے جاتے، لیکن اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن اٹھے، حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، امانتیں سپرد کر دی مکہ والوں کی، کہا صبح یہ دے کر کے تم بھی مدینے چلے آنا. رات کے وقت اپنے گھر سے نکل رہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ہاتھ میں مٹی کے کنکریاں کچھ لیں اور ان کافروں کے منہ کی طرف پھینک دیا. سب اندھے ہو گئے، کوئی دیکھ نہ سکا. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور ان کو ساتھ لیا اور مدینے کی طرف روانہ. یہ پہلی ہجرت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. یہاں سے اب اسلام ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اسلام کی اسٹیبلشمنٹ ہونے جا رہی ہے. دولت اسلام، سلطنت اسلام، حکومت اسلام قائم ہونے جا رہی ہے. لیکن قائم کرنے والا بادشاہ اعظم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف حضرت ابو بکر اور ایک غلام کے ساتھ سفر کر رہے. 3 دن غار ثور میں رہے، اس کے بعد مدینے کا سفر کیا. تقریباً 9 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا. مدینے کی ان خوش بہار گلیوں میں جو آج جہاں پر مسجد قباء ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا نزول اجلال فرمایا. کلثوم بن حدم ایک صحابی ہے، ان کے گھر پر 14 دن تک قیام کیا. یہ مدینے سے باہر ہے، 5 کلومیٹر باہر تھا قباء. وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی جو مسجد قباء، اسلام کی سب سے پہلی مسجد. اور یہاں مدینے سے انصار کو جب پتہ چلا، جوک در جوک آنے لگے اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اسلام قبول کیا. اب مدینے کی گلیوں میں جو شور تھا اس کو اگر ترجمانی میں عرض کیا جائے تو یہی ہوگا، ہر گلی سے آواز آتی تھی لبیک یا حضور آ رہے تھے، نبی پاک تشریف لا رہے تھے. فرق یہ تھا کہ مدینے والوں کے دلوں میں ایمان راسخ تھا، وہ حضور کا استقبال کر رہے تھے. 14 دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھیں انتظار کیسا تھا میں آپ کو بتاؤں، صرف ایک جھلک دکھا دیتا ہوں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی عمر بہت لمبی ہوئی. یہ ایران کے فارس کے رہنے والے تھے. ان کا باپ آگ کا پجاری تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا.
اور ان کو بھی مجبور کرتا تھا, ان کا دل نہیں لگتا تھا. ایک بار یہ کسی کنیسہ سے گزر رہے تھے, گرجا گھر یعنی چرچ, وہاں عیسائیوں کی تعلیم ان کو اچھی لگی, روزانہ جا کے سنتے تھے. تو باپ کو پتا چلا, باپ نے زنجیروں میں باندھ کر رکھ دی. پھر موقع پا کر کے ایک دن زنجیریں توڑ کر کے نکل گئے اور عیسائی پادری کے پاس آیا, کہا مجھے عیسائی بنا لو. اور اس پادری نے ان کو لے کر کے ملک شام کا سفر کیا اور وہاں پر ان کو رکھا. برسوں تک وہ عیسائی تعلیمات حاصل کرتے رہے. لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں جو عیسائی بڑا راہب ہوتا تھا وہ مجھے یہی بتاتا تھا کہ اب عیسائی مذہب بھی ختم ہونے کو آ گئے, چند ہی لوگ باقی رہ گئے ہیں, لیکن تمہارے زمانے میں انتظار کرنا, آخری نبی آ سکتے ہیں. ہر کوئی کہتا تھا آخری نبی, علامات بتاتے تھے. تو وہ کبھی حمص سے حلب سے لے کر عراق موصل سفر کرتے رہے, بہت سال بتائے. اور اس کے بعد ایک عرب سے کوئی شخص آیا تھا اور وہ کھجوروں کا تاجر تھا. اس سے پوچھا کہ ایسا شہر کھجوروں کے جھنڈ کا پہاڑیوں کے درمیان میں آباد ہے, وہاں کی ہریالیاں ہیں, تم جانتے ہو؟ اس نے کہا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں. سلمان فارسی نے کہا کیا مجھے وہ شہر لے جاؤ گے؟ کیونکہ پرانی کتابوں میں یہ شہر مدینہ طیبہ کی خصوصیات لکھی ہوئی تھی. حضرت سلمان فارسی کو شوق تھا اور وہ عرب یہودی آیا, سلمان فارسی سے کہا میں تمہیں اس شہر لے جاتا ہوں. لے کر کے آیا, لیکن آ کر کے اس نے اعلان کیا میرا غلام ہے, اور بازار میں بیچ دیا. غلامی کا دور تھا. ایک یہودی نے خرید لیا سلمان فارسی کو, باغیچے میں کام کرتے تھے کھجوروں کے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, ان کی عمر کا کافی حصہ عیسائی مذہب میں گزرا, لیکن انتظار تھا. جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ تو گئے تھے, مدینے کے خطہ تھا. کہتے ہیں میں اپنے آقا کے باغیچے میں کام کر رہا تھا. کھجور کا درخت ویسے ہی بہت لمبا ہوتا ہے. کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھ کر کے وہ کھجوروں کی صفائیاں کر رہے تھے. ان کے آقا کا جو بھتیجا تھا, ان کا مالک کا بھتیجا, وہ دوڑتے ہوئے آیا, کہا چچا سنے ہو ایک بڑی خبر ہے. وہ اپنے چاچا کو خبر سنا رہا ہے. چاچا نے پوچھا کیا خبر ہے؟ کہا کہ مکہ سے ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے, چمکتا چہرہ ہے, اور آیا ہے, لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں. چاچا نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کا آخری رسول ہوں. سلمان فارسی سن رہے تھے, بے تاب ہو کر چھلانگ لگا کر نیچے آئے درخت کے اوپر سے, اور کہا کیا کہا تم نے, کون سی خبر لائے؟ مالک نے دیکھا کہ یہ غلام ہے, اس کو اتنی زیادہ فرط محبت میں آنے کی کیا بات ہے. اس نے تماچے لگائے اور کہا یہ تیرا کام نہیں, یہ ہماری باتوں میں تم کیوں دخل دے رہے ہو, جاؤ اپنا کام کرو. سلمان فارسی کو اسی دن سے یہ دل میں لگ گئی تھی بات کہ جس کے انتظار میں نے سالوں بتائے ہیں, رب العالمین نے اس آخری رسول کو یہاں پر بھیج دیا ہے. مدینے میں انتظار چل رہا تھا. ایسا نہیں ہے. آج میرے عزیزوں, ہم اہل مدینہ کی عقیدت اور ان کی محبتوں کو سلام کرتے ہیں. آج پوری دنیا کے سنی صحیح العقیدہ لوگوں کو اگر کوئی یہ سوال کرے میرے آقا کے دنیا میں آنے کا دن 12 ربیع الاول ہے تو تم خوشیاں اب تک کیوں مناتے ہو؟ مکہ والے تو نہیں مناتے تھے. ہم یہی کہتے ہیں مکہ والوں کی نصیب میں اگرچہ نہیں تھا, لیکن حضور جب ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے تو مدینے والوں نے تو منایا تھا. جلوس نکلا تھا پورا باضابطہ, حضور کا استقبال ہوا تھا. دف بجا بجا کر بچیاں پکارتی تھی, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, جس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. اللہ کی طرف بلانے والا وہ رسول ہمارے درمیان آ گیا ہے, اور پھر ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے. یہاں تک کہ بنو نجار قبیلہ تھا ایک مدینے میں, ان کی بچیاں اور ان کے جو لڑکے تھے وہ کیا کہتے تھے, یا حبذا محمدا, اے خوش آمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیسا آپ نے ہم کو معزز بنا دیا. اب سے آج کے بعد ہم دنیا میں فخر کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم بنو نجار کے نہیں, ہم اوس و خزرج کے نہیں, بلکہ ہم محمد عربی کے پڑوسیوں میں سے. کہتے ہیں ہمیں فخر کا آپ نے ایک درجہ دے دیا. یہ نغمے اہل مدینہ کے تھے. الحمدللہ ہم اہل مدینہ سے آج بھی محبت کرتے ہیں, اور ان کی اقتداء میں جب بھی حضور پاک کے تذکرہ آتا ہے, حضور پاک کی میلاد کا ذکر آتا ہے, ہم آج بھی اسی طرح سے جشن بھی مناتے ہیں اور جلوس بھی کرتے ہیں. الحمدللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورود مسعود, میں جلدی چلتا ہوں کیونکہ اب اسلام کے
سلطنت اسلام کی اسٹیبلشمنٹ کا وقت آ چکا ہے۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے، صحابہ کی تعداد یہاں 100 سے زیادہ تھی، اور کئی گھروں میں، مدینہ چھوٹا تھا، ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن وہاں یہودیوں کا غلبہ تھا، یہودی بہت سالوں سے آباد تھے۔ اب ان کی اجارہ داری ختم ہو رہی تھی۔ یہودیوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں جس رسول کا تذکرہ سنتے تھے وہ رسول آ گئے، ایمان لے آتے، لیکن وہ دشمن ہو گئے۔ کہا کہ ہماری جو اجارہ داری تھی لوگوں پر، جیسے آج پجاریوں اور پنڈتوں کا تسلط ہوتا ہے ان کے بھکتوں پر، انت بھکتوں پر، اسی طرح سے یہودی علماء کا بھی تھا، ان کے نذرانے ختم ہو رہے تھے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ختم ہو جاتا، اسلام کے آتے ہی ان کے دندہ پانی بند ہو رہا تھا، اسی لیے ظاہر سی بات ہے پیٹ میں مرور تھا، تکلیف تھی۔ یہودیوں نے اختلاف شروع کیا، اونچی نیچی باتیں الگ الگ شروع کیا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایسے مضبوط ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آتے ساتھ سب سے پہلا کام جو فرمایا وہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی شریف، میں نے سیرت کے بیان میں تفصیلاً سارے ذکر کر دیے ہیں، آپ اس میں سے بھی جا کر سن سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر اس لیے بہت اہم ہے کہ مسجد کی بنیاد اسلام کے لیے صرف عبادت گاہی نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ایک پارلیمنٹ ہے، یہ پورا ایک نظام چلانے کا مرکز ہے۔ یہاں پر امیر غریب کا فرق ختم کر کے صفوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ جگہ درسگاہ بھی ہے، یہ جگہ شفا خانہ بھی ہے۔ مسجد نبوی کئی کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی، جنگی حالات کی ترتیب دینا، منصوبے اور دیگر معاملات مسجد نبوی میں ہوتے، بیماروں کو لا کر کے وہاں رکھا جاتا اور ان کی تیمارداری مسجد نبوی میں ہوتی، اور تقریباً 70 کے قریب اصحاب صفہ جو گھر بار چھوڑ کر کے آئے تھے، اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے جو مسجد نبوی ہے۔ آج بھی وہ کٹا موجود ہے، چبوترا موجود ہے، جس پہ اصحاب صفہ بیٹھ کر حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مسجد کئی چیزوں کے لیے اہم تھی، مسجد بنایا